अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अब्बास जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अहम पैगाम दिए हैं जिनसे ज़ाहिर ये होता है वो दोबारा पूरी ताकत से हुकूमत के ख़िलाफ़ हर तरफ से घेराव डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ एक मुबैना वीडियो कॉल जिसका चर्चा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से हो रहा है, जिसमें मलक रियाज और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी बात कर रहे हैं, जिसमें मलक रियाज साहब साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को इमरान खान का कुछ पैगाम दे रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है ये भी आपके सामने रखेंगे। सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून ने बहावलपुर के जलसे के लिए क्या खसूसी इंतज़ामात किए थे और किस तरह इस जलसे को अरेंज किया गया, इसका कच्चा चट्ठा भी खोलेंगे। रूसी सफ़ीर के मामले पर मौजूदा हुकूमत क्यों डर रही है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और एक हैरान कुन दावा भी सामने आया है कि IMF ने पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 270 रुपये फ़ी लीटर करने का मुतालबा किया है और मौजूदा हुकूमत बतदरीज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए रजामंद भी है, लेकिन कहाँ तक बढ़ा पाएगी इस हवाले से भी बात करेंगे। जबकि इमरान खान के दौर की एक और बड़ी कामयाबी सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। वकला को ख़रीदने की हुकूमती कोशिशें भी सामने आ चुकी हैं, ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ इमरान खान साहब के बयानात से करते हैं जो उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात में दिए हैं। इमरान खान साहब ने चंद सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और वाज़ेह अंदाज में बताया है कि किसी भी सूरत वो मौजूदा हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने पहली मरतबा खुल कर बताया कि आज़ादी मार्च को धरने में तब्दील क्यों नहीं किया गया। ये सवाल क्योंकि बार बार उठाया जा रहा है, जबकि हमारे समेत कई तजियाकार ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की कोई डील हुई है या उन्हें कुछ गारंटियाँ दी गई हैं जिनके बाद ही इमरान खान ने मार्च को धरने में बदलने से परहेज़ किया। लेकिन इमरान खान साहब ने डील की ख़बरों की तरदीद कर दी है। इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में वाज़ेह अंदाज में कहा है कि उनका मकसद पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना है, मुल्की हालात ख़राब करना हरगिज़ नहीं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं तो इलेक्शन की डिमांड लेकर पुरअमन एहतजाज लेकर इस्लामाबाद आ रहा था, लेकिन हुक्मरानों ने जिस तरह रियासती ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल मेरे कारकुनों पर किया, इसके बायस कारकुनों में गुस्से और शिद्दत के जज्बात उमड़ आए थे और ऐसे में अगर मैं वहाँ रुकने का फ़ैसला करता तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते। इस किस्म की इतलात भी इमरान खान साहब को आ रही थी कि कारकुनान बहुत गुस्से में है। इमरान खान के साथ आने वाले क्राउड में एक बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों से भी ताल्लुक़ रखती थी और इमरान खान जानते हैं कि कबायली लोग अपने साथ कानूनी असला इस तरह रखते हैं जिस तरह आम पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में रखते हैं। इस वजह से इमरान खान को कुछ ऐसी इतलात भी थी कि शरपसंद अनासर हालात ख़राब करने के लिए शरारत भी कर सकते हैं, जिसके बाद किसी को लड़ने से रोकना किसी के बस में ना रहता और सब कुछ पुरतशद्दुद हो जाता। लिहाजा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए और तशद्दुद से बचने के लिए इमरान खान ने 6 दिन का अल्टीमेटम देने पर ही इक्तफ़ा किया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि इसी दौरान जब अदालती फ़ैसला आया कि पुरअमन एहतजाज में रुकावटें ना डाली जाएं, तो हमने फैमिलीज़ को भी इस पुरअमन एहतजाज में शिरकत की दावत दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एहतजाज में शिरकत कर सकें। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे हमें अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करके हमारे कारकुनान को मुश्तइल कर चुकी है और अब ज़रा सी चिंगारी भी धमाका करने के लिए काफ़ी होगी, इसलिए इस एहतजाज को फौरी तौर पर ख़त्म किया गया। इमरान खान ने सानिया मॉडल टाउन का भी जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा फाशिस्ट हुक्मरानों ने पहले भी मॉडल टाउन में खून खराबा किया है, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया है, अदालतों पर हमला आवर हुए हैं। हर वो काम मौजूदा हुक्मरान माजी में कर चुके हैं जो फाशिस्ट ज़हनीत के हुक्मरान करते हैं। मौजूदा हुक्मरानों की तरफ
طرف سے جنرل ڈائر کی طرح ایک بار پھر جلیانہ والا باغ کے واقعے کو دہرانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے خلاف عمران خان ملکی سطح کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی فورمز پر بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پہلے بھی جب تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف موجودہ حکومت نے توہین مذہب کے مقدمات درج کیے تھے تو شیریں مزاری صاحبہ نے علامتی فارمز پر خطوط لکھے تھے، جس پر حکومت کے پاؤں جلے اور حکومت فوراً اپنے موقف سے بھاگ گئی تھی۔ اب بھی عمران خان صاحب پہلے سے بھی زیادہ مؤثر انداز سے موجودہ حکومت کی جانب سے کیا جانے والا طاقت کا اندھا دھند استعمال عالمی فورمز پر اٹھانے جا رہے ہیں۔ سوموار کو تحریک انصاف یہی پٹیشن لے کر سپریم کورٹ بھی جا رہی ہے۔ اس ملاقات میں جب عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا، ان تمام اقدامات کے باوجود اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ دوبارہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو حکومت ریاستی طاقت کا استعمال نہیں کرے گی؟ تو ان کا جواب تھا کہ حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، قانون ہاتھ میں لینے والے سرکاری افسران اور بیوروکریسی کی لسٹیں بھی تیار کی جا رہی ہیں، جن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔ پیٹرول پرائسز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بتایا کہ روس ہمیں بھارت سے بھی 10% سستا تیل اپریل تک فراہم کرنے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ وہ تیل پاکستان آ جاتا تو آج حکومت کو تیل کی قیمتیں نہ بڑھانا پڑتی، لیکن موجودہ حکمرانوں نے اس ڈیل کی طرف جانے سے گریز صرف امریکہ کے خوف سے کیا اور پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے طوفان میں جھونک دیا۔ حکومت اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اپنا اپوزیشن لیڈر بھی لا چکی ہے، جس کا کام صرف اتنا ہے کہ شہباز شریف کے ہر اقدام کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے۔ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ ملک کو بچانے کا کام صرف ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کے لیے اداروں کو بھی آگے بڑھنا ہوگا اور اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ دوسری خبر ایک سینئر صحافی نے بریک کی ہے کہ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی سفیر سے ملاقات کی ہے، لیکن اس ملاقات کی تصاویر جاری نہیں کی گئیں۔ تصاویر جاری نہ کرنا صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ موجودہ حکومت امریکہ سے بری طرح ڈری ہوئی ہے۔ حکومت کو خوف ہے کہ اگر امریکہ کو پتہ چل گیا تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ گزشتہ روز ایک مبینہ آڈیو کال بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں ملک ریاض سابق صدر آصف علی زرداری سے عمران خان کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور وہ آصف علی زرداری صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بار بار مجھے میسج کر رہے ہیں کہ پیچ اپ کروایا جائے۔ اس آڈیو کال پر تمام بھیکاری صحافی اور امپورٹڈ حکومت لتے لے رہی ہے کہ عمران خان NRO مانگ رہے ہیں، جبکہ بعض معتبر صحافیوں نے کہا ہے کہ یہ کال اب کی نہیں ہے بلکہ عمران حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے وقت کی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض سے کہا ہو کہ وہ زرداری سے کہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد سے باز رہیں۔ بھیکاریوں کا ٹولہ اس کو غلط رنگ دے کر ڈھول پیٹ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بہاولپور میں ہونے والے نون لیگ کے جلسے کی۔ کہانی بھی نون لیگ کے ماضی کے جلسوں سے مختلف نہیں ہے۔ اس جلسے کے لیے سرکاری مشینری استعمال کرنے کے واضح شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں۔ تمام سرکاری ادارے نون لیگ کے سپورٹران میں تبدیل کیے گئے۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے کی تمام تر ذمہ داری سرکاری مشینری اور سرکاری لوگوں پر تھی۔ کورونا SOPs کا بہانہ بنا کر چند ہزار کرسیاں فاصلے سے رکھی گئیں، یہاں تک کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چیف آفیسر کی جانب سے ایک مبینہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا، جس کے تحت تمام سرکاری ملازمین کو جلسے میں شمولیت کے لیے پابند بنایا گیا۔ بھرپور سرکاری وسائل استعمال کر کے بھی چند ہزار لوگ ہی اس جلسے کے لیے اکٹھے ہو سکے، اور یہ سب آپ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ بہاولپور جلسے میں شریک ہوئے۔ اب کچھ اچھی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سابق حکومت کی پالیسیوں کے باعث پاکستان نے چاول کی ریکارڈ برآمدات کی ہیں۔ تحریک انصاف کے جمشید اقبال چیمہ کو اس کا کریڈٹ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے چاولوں کی بوائی کے وقت کسانوں کی بھرپور رہنمائی کی، جس کے باعث بمپر کراپ حاصل ہوئی۔ چاول کی کوالٹی بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوئی، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چاول کے حجم میں 22 جبکہ وزن میں 24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ سابقہ حکومت کے اقدامات تھے جس کا ثمر آج سامنے آیا ہے، لیکن اگر
موجودہ حکومت موجود رہی تو اگلے سال کیا ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں وکلاء کو خریدنے کی حکومتی کاوشوں کا۔ تحریک انصاف کی سابق وکلاء قیادت، جس کے تعلقات عمران خان سے زیادہ جہانگیر ترین اور علیم خان سے تھے، ان سے جان چھڑانے کے بعد اب تحریک انصاف نوجوان وکلاء بھی مسلسل پذیرائی حاصل کر رہی ہے، جس کی ایک جھلک وکلاء کنونشن میں بھی نظر آئی، جس میں عمران خان صاحب نے بھی شرکت کی۔ وکلاء کی اتنی بڑی تعداد کا تحریک انصاف میں جوک در جوک شامل ہونا حکمرانوں کے لیے حیران کن اور کافی حد تک پریشان کن تھا، جس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے وکلاء کے لیے پیسوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے۔ وکلاء کیونکہ شعور رکھتے ہیں، قانونی آگاہی بھی رکھتے ہیں اور دلیر بھی ہوتے ہیں، وکلاء پولیس کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی ہمت کی بولی لگائی گئی۔ شہباز شریف نے اس مقصد کے لیے برسوں پرانا اور آزمودہ نسخہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے مختلف بار کونسلز کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں 20 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیسہ دینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وکلاء کو تحریک انصاف سے دور رکھا جا سکے، لیکن حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنہیں وہ خریدنے چلی ہے وہ ملک کا پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اس طبقے کی بولی نہیں لگائی جا سکتی اور نہ ہی یہ طبقہ اپنے خیالات اور تحفظات کو اس طرح سستے داموں بیچنے کے لیے تیار ہوگا۔ قوی امکان یہ ہے کہ وکلاء حکومتی پیسہ لے لیں گے کیونکہ یہ ان کا حق ہے، لیکن وہ اتنے باشعور ضرور ہیں کہ اپنا حق لینے کے بعد وہ اپنی مرضی کریں گے۔ خصوصاً نوجوان وکلاء تو کسی بھی صورت اپنی سوچ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جس طرح موجودہ حکومت نے نوجوان وکلاء پر آزادی مارچ کے دوران تشدد کیا ہے، اس کی خبریں بھی شہباز شریف تک پہنچائی گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ وکلاء میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ اس کا بھرپور اظہار بھی کریں گے۔ اگر عمران خان دوبارہ احتجاج کے لیے نکلا تو اس بار وکلاء کی بھی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ ہوگی، جس پر موجودہ حکومت نے وکلاء کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے انہیں پیسے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ اور ہم بھی دیکھیں گے یہ پیسہ کتنا کام دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب حکومت نے لاہور پریس کلب کی گرانٹ میں اضافے کا بھی وعدہ کیا ہے تاکہ صحافی قیادت کو بھی رام کیا جا سکے، یعنی خریدو، ڈراؤ یا مارو جیسے پرانے ہتھ کنڈے ہی مسلسل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے ماضی میں تو کام کیا تھا، اب کرتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔